اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی ذلک خیر۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام الآخر وَأَمَّا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین دی احترام، قربانی کے ایام بالکل قریب ہیں، اسی حوالہ سے میں چند ایک معروضات آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے انسان پر مہربانی فرمائی ہے کہ اسے اور جانوروں کی طرح بے شتر مہار نہیں چھوڑا۔ دوسرے جانور دیکھیں، کسی کو گھر میں باندھا جاتا ہے، چارہ ڈال دیا جاتا ہے، اس بیچارے کی زندگی کا یہی معاملہ ہے۔ اگر ایک گھر سے نکلے گا تو دوسرے میں چلا جائے گا، دوسرے سے نکلے گا تیسرے میں چلا جائے گا، اور بالآخر جب ہڈیوں سے گدا ختم ہونے کے قریب ہوگا تو کسی کسائی کو دے دیا جائے گا۔ اگر حرام جانور ہے تو مر جائے گا تو روڑی پہ پھینک دیا جائے گا۔ یعنی کہ زندگی کا کوئی خاص مقصد ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن انسان کی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم مقصد رکھا ہے اور بڑا ہی خوبصورت مقصد رکھا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ہر عمل سے اپنے رب کو راضی کرتا رہے۔ اگر وہ یہ عمل نہیں کرتا یا اس طرح وہ نظام کو نہیں چلانے کی کوشش کرتا تو پھر انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اسے غور و فکر کرنا چاہیے، اسے اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا جو مقصد تھا، میرے آنے کا جو مقصد تھا، وہ میں پورا نہیں کر پا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حساب و کتاب پر مامور فرمایا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارا حساب و کتاب ہوگا، قبر میں تم سے سوالات ہوں گے۔ اب سوچ سمجھ کے زندگی گزارنا، یہ نہیں کہ تمہاری مرضی ہے، یہاں سے اٹھو ادھر چلے جاؤ، ادھر سے اٹھو ادھر چلے جاؤ۔ میں نے جو سورہ نازیات کی آیہ مبارکہ نمبر 40 تلاوت کی ہے، یہ 30ویں پارے میں سے ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس کا ڈر اپنے جسم پر، اپنے وجود پر طاری کر لے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور پھر اپنی خواہشات کو ترک کرتا چلا جائے گا، چھوڑتا چلا جائے گا، تو فرمایا جوں وہ اپنی خواہشات کو چھوڑتا جائے گا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑے گا، اپنے نفس کی پیروی کو چھوڑے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ادھر وہ اپنے وجود کو خواہش سے روک کے رکھے گا، ادھر جنت اس کا استقبال کر رہی ہوگی۔ اب یہ مقصد ہے کہ اپنے وجود کو نفسانی خواہشات سے بچانا ہے، تو تقرب اسے اصول میں کہا جاتا ہے، تقرب یا تقرب اللہ، یہ بات یاد رکھیے، پھر آگے انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی۔ تقرب، قرب حاصل کرنا، رضا چاہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا طالب ہو جانا، یہ ایک مسلمان کی زندگی کا شیوا ہے۔ اب عبادات کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تقرب بھی، اور پھر رضا بھی، خوشنودی بھی، چہ جائے کہ یہ لفظ بالکل قریب ہیں۔
کوئی عمل بندہ کرتا ہے تو اللہ یہ سارے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. کوئی عمل کرتا ہے تو ان پر صرف ثواب دیا جاتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے تو اس پر رضا دی جاتی ہے. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے اجر رکھے ہیں. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی امتوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے صبح سے لے کر عصر تک مزدوری کی ہے. کتنی؟ صبح سے لے کر عصر تک مزدوری کی ہے. کوئی آسان کام نہیں اتنا لمبا پیریڈ مزدوری کرنا، اتنا لانگ ٹائم جو ہے نا وہ مزدوری کرنا. فرمایا صبح سے لے کر عصر تک انہوں نے مزدوری کی ہے. اور میری امت نے عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کی ہے. یہ مختصر وقت ہے عصر سے لے کر مغرب تک کا. فرمایا کہ عصر سے لے کر مغرب تک میری امت نے مزدوری کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو پہلی امتوں سے زیادہ اجرت عطا فرمائی ہے. مزدوری انہوں نے زیادہ کی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مزدوری انہوں نے زیادہ کی صبح سے لے کر عصر تک. بڑی مزدوری ہے، بڑا وقت ہے. اور ہم نے مزدوری کتنی کی عصر سے لے کر مغرب تک. اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات اور آسان ہو جائے. پہلی امتوں کی عمریں کتنی لمبی ہوا کرتی، بڑی عمریں ہوا کرتی تھی. 300 سال، 500 سال، 700 سال، 900 سال، 150 سال. ہماری عمریں کتنی ہیں؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. تو اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ جس نے 900 سال عبادت کی ہے درجہ اس کا بڑا ہونا چاہیے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ جس نے 1000 سال عبادت کی ہے درجہ اس کا بڑا ہونا چاہیے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ جس نے 200 سال عبادت کی ہے درجہ اس کا بڑا ہونا چاہیے. عقل تو یہ کہتی ہے جن کی عمریں بڑی ہیں، اعمال انہوں نے زیادہ کی ہیں تو بلہذا ان کے درجات بھی بلند ہونے چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تاج ختم نبوت تیرے اور میرے نبی کی مبارک پیشانی آپ کے طٰہٰ کے صحرا مبارک پر سجا کے رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا اے محبوب مزدوری انہوں نے زیادہ کی ہے، اجرت عقلی طور پر ان کی زیادہ بننی چاہیے، لیکن تیری امت کی نسبت تجھ سے ہے. مزدوری کو نہیں دیکھوں گا، تیری نسبت کو دیکھوں گا. اب عمریں 50 سال، 60 سال، 70 سال، عمل تھوڑے تھوڑے. آدھی زندگی جو ہے نا وہ اللہ سے بے نیاز ہو کے گزار دی، اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کیا. پہلے 10 15 سال 17 سال 20 سال ماں باپ کے ڈر سے مسجد میں بھی آتے رہے، استاد کے ڈر سے قرآن بھی پڑھتے رہے، سارا نظام ہوتا رہا. لیکن جو ہی بالغ ہوئے، خود اختیار ہوئے، خود مختار ہوئے تو پھر اپنی منمانی کی زندگی شروع کر دی. 40 سال کا عرصہ بیت گیا، 45واں سال لگ گیا، 50واں سال لگ گیا، 55 سال کی عمر ہو گئی. کوئی 40 کے بعد، کوئی 50 کے بعد، کوئی 55 کے بعد، کوئی کسی وقت میں جو ہے وہ پلٹ کے آیا. پھر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، تائب ہوا، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، رویا، یا اللہ میں تیرا ہی تھا، بس درمیان میں بھول ہو گئی، درمیان کا جو عرصہ ہے وہ میں بھول گیا، اب پلٹ کے تیری بارگاہ کی طرف آ رہا ہوں. اللہ کی رحمت صدائیں دے دے کے کہتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھے پتا ہے تو میرا ہی ہے، آجا آج بھی آغوش رحمت میں تجھے جگہ عطا فرما دوں گا. مزدوری تھوڑی ہے، اجرت زیادہ ہے. فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کی خواہشات، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک لیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی. ٹھیک ہے. ایک بندہ جو ہے، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمنکم احدکم، لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری لائی ہوئی شریعت پر عمل نہ کرے. اپنی مرضی کا معاملہ، جب بندہ کہتا ہے نا مسلمان، تو اسلام کا مطلب ہی ہے گردن جھکا دینا، اپنی مرضی ختم، اپنا نظام ختم، اپنی منمانی ختم. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا جی میں مسلمان ہوں. تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو گردن جھکا کے رکھتا ہے. کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟
سارے بندے نہیں بولے، کوئی ٹیکس نہیں اللہ کے نام پر، یقین جانے مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کرے کہ باقی ٹیکس بھی اللہ کے نام کی برکت سے ختم ہو جائیں، ٹھیک؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی دیکھیے، کرم نوازی دیکھیے، فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ یار گرمی بڑی ہے، گھر میں بڑا سکون ہے، غسل کیا ہے، اچھے کپڑے پہنے تو آرام سے سو جاؤں، لیکن اس کے اندر کا مسلمان کہتا ہے تجھے آج پتہ نہیں کہ جمعے کا دن ہے، آج اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، اس کی مہربانیوں کا وقت ہے، چال اٹھ اور مسجد میں جا، آج دین سیکھنے کا موقع ملے گا، آج اللہ کی محبت بری باتیں سننے کو ملیں گی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا بیان ہوگا، تو وہ مسجد میں آ جاتا ہے۔ اب اس نے اپنی نفسانی خواہش کو ترک کر دیا ہے، چاہیے اسے انعام ملنا چاہیے، جیسے ہم کہتے ہیں بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو میں تمہیں یہ چیز دوں گا۔ ہماری بساط میں جو چیز ہے ہم اپنی بساط کے مطابق انعام دیتے ہیں، انعام ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اب میرا رب احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، میرا رب سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم اپنی اوقات کے مطابق اپنے ماتحت کو انعام دیتے ہیں۔ فیکٹری کا مالک کسی اچھے کام کرنے والے کاریگر کو اس حساب سے انعام سے نوازتا ہے، پیر اپنے مرید کو اپنے حساب سے نوازتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو اپنے حساب سے نوازتا ہے، لیکن جب بندہ اپنے رب کی بات مانتے ہوئے کرم نوازی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ اس کے حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے تو انعام بھی رب اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ پھر ہلکے پھلکے انعام، اچھا سب سے ہلکا، ویسے ہلکا ہوتا نہیں، اللہ کا انعام کوئی ہلکا نہیں ہے، سب سے چھوٹا بھی نہیں ہوتا، انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر نظر رحمت فرما دے۔ نظر رحمت، میں گفتگو کر رہا ہوں کبھی آپ کی طرف، کبھی ان کی طرف، کبھی سامنے، سبھی کو دیکھ رہا ہوں تاکہ چہروں سے پتہ چلتا ہے کوئی بندہ کتنی محویت کے ساتھ گفتگو سن رہا ہے، چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی محبت سے لفظ آپ کے کانوں میں اثر کر رہے ہیں اور کانوں سے دل میں اتر رہے ہیں اور دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو رہا ہے، پتہ چلتا ہے۔ تو یہ نظر ہے، اگر ادھر دیکھوں گا تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، سامنے دیکھوں گا تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے رب پر جو ایک لمحے میں ساری کائنات کو دیکھتا ہے، وہ لمحوں کا بھی محتاج نہیں، اس کی نظر سے کوئی چیز اوجل، کوئی اس کی نظر سے چھپی ہوئی، لیکن جب وہ بندے پہ نظر رحمت فرما دیتا ہے تو پھر حدیث مبارکہ میں فرمایا جس کی طرف ایک مرتبہ میرا رب نظر رحمت فرما دے گا اس پر اللہ کبھی غضب نہیں فرمائے گا، چہ جائے کہ وہ کسی حرام کا مرتکب نہ ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹے چھوٹے کاموں پر بڑے بڑے انعام رکھے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے انعامات سے نوازا ہے۔ دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھ کے جو اپنی جگہ پہ تشریف فرما رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، درود و سلام پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، پھر اس نے وہاں ہی نماز اشراق ادا کی۔ جو ہی اس نے نماز اشراق ادا کر کے دائیں اور بائیں سلام پھیرا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں مقبول عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ کا ہے کہ اللہ 10 عمروں کے برابر ثواب عطا فرما، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ آپ دیکھیے عمل کتنا سا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کے ذریعے بندے کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ ان عبادات میں ایک اہم عبادت قربانی ہے۔ قربانی، جب ہم لفظ قربانی بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ویسے عید الاضحیٰ کا دن ہی آتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن
جانور کو لٹائیں اور ذبح کریں تو بس یہ قربانی. حالانکہ قربانی کا لفظ جو ہے وہ اتنا مختصر نہیں ہے, اتنا چھوٹا نہیں ہے, بلکہ قربانی میں جامعیت پائی جاتی ہے. قربانی کے لفظ میں جو ہے وہ بڑی عالمگیریت ہے. قربانی کا لفظ صرف اور صرف جانور کو ذبح کرنے پر محمول نہیں ہے, بلکہ جب ہم کہتے ہیں نا قربانی, تو اس سے مراد کبھی وقت کی قربانی ہوتی ہے, کبھی اپنوں کی قربانی ہوتی ہے, کبھی پیار کی, محبت کی, کبھی نفسانی خواہشات کی. مطلب کیا ہے کہ اگر اپنا کوئی روٹھ رہا ہے, اس میں میرا وقتی طور پہ نقصان بھی ہو رہا ہے, تو میں اپنے نقصان کو برداشت کر کے اپنے کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لوں, تو وہ میرا نقصان نہیں رہے گا, بلکہ اللہ اسے فائدہ بنا کے مجھے عطا فرمائے گا. میں نے قربانی دی, اللہ نے بدلے میں اتنا اجر و ثواب عطا. کبھی وقت کی قربانی, مجھے کہیں اور اپنے ذاتی کام کے لیے جانا ہے, میرے پاس ایک میرا دکھی مسلمان بھائی آ گیا, اس نے کہا شاہ جی میرا بڑا ضروری معاملہ ہے, میری بات سن لیں. یا آپ کے پاس آ گیا, جناب میری مدد کے لیے چلیے. تو آپ نے کہا وقت تو میرا بڑا قیمتی تھا, لیکن اب تو آ گیا ہے تو میں اپنا وقت تیرے نام کرتا ہوں. یہ وقت کی قربانی ہے, اللہ اس قربانی کو بھی رائے گا نہیں جانے دیتا. فرما تمہاری ہر سانس جو تمہارے مسلمان بھائی کی مدد میں گزرتی ہے, اللہ اسے بھی عبادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. کبھی رشتوں کی پاسداری, کبھی اپنوں کا خیال, کبھی معاشرتی معاملات, کبھی حالات, کبھی ماحول, ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا. اسلمت لرب العالمین, میں مسلمان ہوں اللہ کی ذات کے لیے. گردن جھکے تو اللہ کے لیے, لیکن پیار بانٹے تو ہر ایک کے لیے. تو پھر یقین جانے نیکیوں کے انبار ہیں, اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہیں, کرم ہی کرم ہے اس کی طرف سے, عنایات ہی عنایات ہیں. تو قربانی اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے. میں نے کیا کہا؟ اللہ کا, پھر بولیے ذرا, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کی نیت سے. اللہ کا قرب تقرب اللہ, جو ہم نے شروع میں بات کی تھی, تقرب اللہ. پھر اللہ کی رضا کے لیے اپنا خاص وقت اور خاص متعین دنوں میں خاص شرائط والے جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا, یہ قربانی کہلاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی بھی جانور کو پکڑیں اور کسی بھی دن ذبح کر دیں اور کہیں جناب میں نے جو ہے نا وہ جانور ذبح کر دیا, تو یہ قربانی. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, متعین دنوں میں. کیا متعین؟ ہر ایک دن میں نہیں. یہ نہیں آج جمعے کا دن ہے تو آج میں جانور لٹا دوں, نہیں, ایسا نہیں ہے. متعین دنوں میں خاص شرائط کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے. نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. فرمایا اللہ کو تمہارا نہ خون پہنچتا ہے, نہ گوشت پہنچتا ہے, نہ کھال پہنچتی ہے. یا اللہ کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا مجھے تو تقوی پہنچتا ہے. جو تمہارے دل کی کیفیت ہے نا, وہ بس اس کے بارے میں تم غور کرو, سوچو. اللہ اکبر. قربانی جناب حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہے, جب سے انسان ہے تب سے یہ نظام شروع ہے. آئیے میں آپ کو پہلی قربانی کا مختصر حال بیان کرتا ہوں. دنیا کی پہلی قربانی اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمائی, دنیا کی پہلی قربانی جو ہے رب ذوالجلال نے کس طرح قبول کی. جناب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں, ایک کا نام حابیل ہے, ایک کا نام قابیل ہے. حابیل جو ہے وہ جانوروں کو پالتا ہے, جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے, اور جو قابیل ہے وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے. دونوں کو حکم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو. جناب حضرت حابیل نے اپنے جانوروں میں, توجہ کیجئے گا, اپنے جانوروں میں جو سب سے سوہنا جانور تھا, جو سب سے خوبصورت جانور تھا, جو سب سے فربا اور جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, اس جانور کو اللہ کی راہ میں پیش کیا. اچھا, اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں.
اللہ کو مال کی ضرورت ہے؟ اللہ کو گوشت کی ضرورت؟ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو یا اللہ رہنے دیتا یہ معاملہ اتنا لمبا چوڑا. اب اس میں حکمت کیا ہے؟ آپاشش کریں گے اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں گے، اور اللہ کی محبت میں انشاءاللہ مزید اضافہ ہوگا. یہ جملہ سن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا نا حابیل اور قابیل کو، جناب حضرت حابیل علیہ السلام آپ نے جو بڑی خوبصورت قربانی تھی نا، اپنے جانوروں میں جو خوبصورت جانور تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں. قابیل جو تھا اس نے جو اپنی زراعت کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، جو اپنا اس میں کوئی ناقص مال تھا وہ جا کے تو رکھ دیا. پہلے ہوتا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آگ آتی تھی اور اس قربانی کو یا جلا کے رکھ دیتی یا اٹھا کے لے جاتی، تو لوگ سمجھتے کہ قربانی قبول ہو گئی. اب یہ معاملہ ہے، یا اللہ جب تجھے نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے، پہلی امتوں کی قربانی یہ ہوا کرتی کہ وہ چٹیل میدان میں اپنی قربانیوں کو رکھتے، آگ آتی لے جاتی. لیکن اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان والے نبی کے صدقے میں مجھ پہ آپ پہ یہ کرم کیا ہے، فرمایا قربانی تم میرے لیے کرو گے، تقرب اللہ تمہاری نیت ہوگی، میری رضا کو چاہنا تمہاری چاہت ہوگی، تمہارا جانور تمہاری مرضی کا ہوگا، تمہارا مال تمہاری مرضی کا ہوگا. جو میں نے شرائط بیان کی ان شرائط کے مطابق ہوگا. لیکن دن خاص ہوگا، 10 ذی الحج ہو یا 11 ذی الحج ہو یا 12 ذی الحج ہو، قربان تم اپنی مرضی سے کرو گے، خون اپنی مرضی سے بہاؤ گے. لیکن نہ مجھے خون پہنچتا، نہ گوشت پہنچتا، نہ ہی اپنا اس کی کھال. یا اللہ پھر ماجرا کیا ہے؟ فرمایا میں نے رحمت للعالمین نبی کے صدقے میں تم پر اپنی رحمتیں فرمائی ہیں، برکتیں کی ہیں. میں نے کہا ذبح میرے لیے کرو، گوشت خود کھاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ اور غریبوں میں تقسیم کرو، اجر پہلی قربانیوں سے بھی زیادہ عطا کروں گا. اللہ اکبر. اجر و ثواب پہلے لوگوں سے بھی زیادہ ملے گا. اگر ابتدائی گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی تو یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. عمل تھوڑا اور اس میں برکت زیادہ. کیسی برکت ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی برکت عطا فرماؤں گا، گوشت تم خود کھا رہے ہوں گے لیکن قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا چکی ہوں. جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت خیر النساء العالمین. اب جو میں نے جملہ کہنا نا اس سے بڑا جملہ نہیں ہے آپ کی ذات کے لیے جن کا میں نام لینے لگا ہوں. جگر گوشائے مصطفیٰ، نور دیدائے خطیجۃ الکبریٰ، جناب حضرت سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ذی الحج شریف کو آپ کے پاس تشریف لائے. کہا اے پیاری بیٹی جی ابا جان حکم ہو. فرمایا اپنی قربانی کے پاس آ جاؤ. اپنی قربانی کے پاس تشریف لے آئیں. ذبح کیا گیا بسم اللہ، ذبح کیا گیا بسم اللہ، اللہ اکبر، ذبح کر دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیاری بیٹی جانتی ہو یہ قربانیاں کیا ہیں؟ جی بابا جان آپ ارشاد فرما دیں. میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیاری بیٹی یہ قربانی اس کے ہر بال کے بدلے اللہ نے ہر نیکی تمہارے مقدر فرمائی ہے. اس کے خون کا، توجہ سے، اس کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جان جانور کی گئی ہے، گناہ بندے کے معاف ہو رہے ہیں. اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے؟ جان جانور نے دی ہے. مال کی کیا اوقات ہے؟ آج آپ کے پاس ہے، کل کسی کے پاس. مال کی کوئی اوقات نہیں، لیکن پھر بھی مال سے محبت ہوا کرتی ہے. آپ نے مال لگایا. مال لگانا اتنا بڑا عمل نہیں جتنا بڑا جان دینا ہے. اس کا مطلب ہے اصل قربانی تو جانور نے دی ہے. آپ نے مال لگایا ہے. مال سے بھی محبت ہوا کرتی ہے لیکن مال سے زیادہ جان سے محبت ہوا کرتی ہے.
لوگ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی ہسپتال میں ڈاکٹروں کو دے کے کہتے ہیں کہ جناب یہ رکھ لیں، بس ایک مرتبہ جان بخشی ہو جائے۔ وہاں میرے مالک شکر ہے تیرا کہ تو نے مال لگانے کا حکم دیا، لیکن قربانی بندے کے دل میں یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ آج میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں، اگر وقت آیا تو یا اللہ تیرے نام پر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ آج جس طرح مال لگا کے اس جانور کو قربان کیا ہے، اگر ضرورت پڑی دین کی خاطر، دین کی عظمت کی خاطر، دین کی شان کی خاطر، نبی پاک علیہ السلام کی آن کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر اگر ضرورت پڑی تو یا اللہ میں اپنی جان بھی تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک اور یہ روایت ہے مسلم شریف کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پتا چلا کہ جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ اپنے باپ دادا کی سنت کو زندہ رکھتی ہے، اور کائنات میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑھ کے نیک کوئی اور کیوں بھئی؟ حضور علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی نیک ہے؟ جن کا فرمان ہی یہ ہے کہ اللہ نے جنہیں یہ سند دی ہے، اللہ نے سند عطا فرمائی، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ نماز تیرے لیے پڑھی ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ قربانی تیرے لیے کی ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ ہماری زندگی تیرے لیے ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا مرنا تیرے لیے ہے۔ اللہ کی منشا اور مرضی ہے، چاہے تو قبول کر لے چاہے تو نہ، لیکن امام الانبیاء کے تاج ختم نبوت پہ کروڑوں درود و سلام ہو۔ میرے لجپال نبی علیہ السلام کو میرا رب فرما رہا ہے اے محبوب واقعتاً آپ کی نمازیں بھی، آپ کی قربانیاں بھی، آپ کا جینا اور آپ کا مرنا میرے لیے ہی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی زندگی بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور آپ کی دنیا سے تشریف آوری، آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ اپنی تربت مبارک میں زندہ و جاوید ہیں، اور پوری آب و تاب شان و شوکت کے ساتھ اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ تمہارے باپ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے تمہیں اس کے ہر بال کے بدلے، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور ایک روایت میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن، یہ مختلف ہے دوسری حدیث مبارکہ سے، قیامت کے دن پل صراط سے اللہ انہیں تمہارے لیے سواریاں بنا دے گا۔ کیسی خوبصورت بات ہے، کیسا کمال ہے، کبھی غور کریں، پل صراط کو سوچیں کبھی۔ پل صراط ہے کیا؟ بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ گزرنے والا کیسے گزرے گا؟ کوئی رینگ رینگ کے، کوئی ایک قدم چلے گا تو دائیں طرف لٹک جائے گا، پھر چلے گا، اٹھے گا، طاقت لگائے گا، زور لگائے گا، بائیں طرف لٹک جائے گا۔ اسی طرح کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہ پل صراط پار کرے گا۔ لیکن اگر قربانی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہوئی، قربانی لوگوں سے واہ واہ بلے بلے کروانے کے لیے نہ ہوئی، لوگوں کا مال ہتھیا کے، لوگوں کے ساتھ زبردستی کر کے قربانی نہ کی، یعنی زیادتی کر کے قربانی نہ ہوئی، تو پھر انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز قربانی قیامت کے دن پل صراط سے تمہارے لیے سواری بن جائے گی۔ ایک بندے نے کسی کا قرض دینا ہے اور وہ کہ میں نہیں دیتا، میں قربانی کروں گا، تو آپ ہی چلیں مجھے بتا دیں قربانی قبول ہو جائے گی؟ یعنی وہ نیت یہ کر لے میں نے قرض واپس نہیں کرنا، تو یہ وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے کہ نقصان کر رہا ہے؟ ہاں اگر نیت یہ ہے کہ میں قربانی کے بعد اللہ مجھے مال عطا فرمائے گا تو پھر میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس کا قرض واپس کر دوں گا، تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ قربانی کی برکت سے قرض واپس کرنے کا مال بھی عطا فرما دے گا۔
ایک بڑے مشہور تابعی ہیں، ان کی بات مجھے یاد آ گئی، بڑے مشہور تابعی حج پر گئے تو ان کے پاس صرف 7 درہم تھے. انہوں نے پوچھا قربانی کتنے کی؟ انہوں نے کہا 7 درہم کی. کہا کچھ کم کر لو. کہا نہیں کم کریں گے. 7 درہم کی قربانی خریدی اور قربانی کر دی. آپ کے ساتھ جو آپ کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا حضرت جی آپ کے پاس تو واپس جانے کے لیے بھی پیسے نہیں بچے، زیادہ راہ نہیں، کرایہ نہیں، آپ نے سارے پیسوں کی قربانی کر دی. فرمایا کیا تم نے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان نہیں پڑھا کہ اللہ کی راہ میں قربانی کرو اللہ تمہیں خیر اور بلائی عطا فرمائے گا؟ فرمایا میرے پاس جو کچھ تھا میں نے اللہ کو دے دیا ہے، اب اللہ اپنے کرم سے مجھے دوبارہ نواز دے گا. اگر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی گئی، کس کے لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کی گئی تو ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. پھر اللہ تمہیں اپنے کرم سے نوازے گا، اپنے فضل سے نوازے گا. ٹھیک ہے؟ تو ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کبھی کبھی بندہ ہر سال قربانی کر رہا ہوتا ہے، پھر اللہ احساس دلانے کے لیے درمیان میں رکوا دیتا. اسے پتہ تو چلے کہ قربانی کتنی نعمت ہے، اسے پتہ تو چلے کہ یہ کتنے بڑے عمل سے محروم ہو رہا ہے، احساس کے لیے. اور کبھی کبھی بندے کے تکبر کی وجہ سے اللہ روک دیتا، غرور اور تکبر کی وجہ سے. یہ بندے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ کس وجہ سے رکی. کبھی کبھی آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی عمل اتنا پسند ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے. جیسے بٹھی میں ڈال کے جس چیز کو بنایا جاتا ہے نا، سنوارا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش کے ذریعے مزید خوبصورت بناتا ہے. اللہ اپنے بندوں پر کبھی بیماری بھیجتا ہے، کبھی تنگ دستی، کبھی پریشانی، تو اس ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ اور کندن بن جائے، اور کندن بن جائے، اور کندن بن جائے. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ دعا قبول کر دیتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندے جو مانگ رہے ہیں انہیں دے دو اور میری بارگاہ سے دور کر دو. ابھی ہاتھ اٹھاتے ہیں فوراً دعا قبول ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رب سے مانگتے ہیں، پھر مانگتے ہیں، پھر مانگتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے اسے تو نے عطا کر دیا، یہ بار بار مانگ رہا ہے، خلوص بھی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، دیکھ عاجزی کیسی ہے، یا اللہ پیار کیسا ہے. اللہ فرماتا مجھے سونا ہی بڑا لگتا ہے، مجھے اس پہ پیار ہی بڑا آتا ہے. اچھا یہ نہیں کہ اللہ دیتا نہیں، اللہ اس بندے کو اس سے بہتر دے رہا ہوتا ہے. یہ بات حدیث مبارکہ میں فرمایا اللہ اس سے بہتر دیتا ہے، لیکن جو مانگ رہا ہوتا ہے نا وہ نہیں دیتا. حکمت کی وجہ سے اس سے بہتر عطا کر دے، پھر اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر عطا کرتا ہے. یا اللہ جو مانگ رہا وہ دے دے. فرمایا نہیں مجھے پیارا بڑا لگتا ہے. کوئی بچہ، چھوٹا بچہ کوئی بات اچانک ہماری سمجھ سے علیحدہ کر دینا تو ہم اسے بلا کے انعام دے کے کہتے ہیں بیٹا ایک مرتبہ اور کو، ہوتا ہے نا عموماً، پھر اسے انعام دے کے کہتے ہیں ایک مرتبہ اور کو. واہ میرے مالک تیری کیسی کرم نوازی ہے، مانگتے تجھ سے ہیں، انعام بھی خود دے کے کہتا ہے پھر مانگ لے، پھر مانگ لے. تو سامنے ذی احترام قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عظیم عبادت ہے. آخر میں ایک ضروری مسئلہ جس کا اپنا خصوصاً مجھے کہا گیا وہ بھی مسئلہ میں نے خاص طور پہ بیان کرنا ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے دور حاضر کے مطابق. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ عموماً آج کل یہ شور و غور بڑا چل رہا ہے، بڑا رولا سوشل میڈیا پر، دیگر معاملات پر کہ کیا بین سے کٹا جسے ہم کہتے ہیں اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں. الحمدللہ کٹے کی قربانی جائز ہے. ٹھیک ہے جناب. اگر کوئی بندہ کہ جناب نہیں تو اسے کہنا ہے آپ نے کہ آپ اپنا علم، اپنا عمل جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ لے کے آئیں. جانتے ہیں آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو؟ انہیں ثانی عمر کہا جاتا ہے، ثانی عمر، اور انہیں خلفائے راشدین میں شامل کیا جاتا ہے. آپ نے باقاعدہ اپنے دور خلافت میں اپنا جو ہے کٹے کی قربانی بھی کروائی اور جو گائے کے جو معاملات ہیں زکوٰۃ کے کٹے کو اسی میں شامل فرمایا. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بندہ کہے نہیں جناب قرآن و حدیث میں نہیں ہے یا فلاں ہے تو انہیں کہیں جی بہیمۃ الانعام کا معنی کیا ہے. اور دوسرا جو ہے نا خاص طور پر جو بندہ نہ مانے اسے کہ جناب اللہ نے تو قرآن اور حدیث میں بکری کا حکم دیا ہے،
آپ چھترے چھترے کدھر لے کے گھوم رہے ہیں؟ کسی حدیث پاک میں دکھائیں نا چھترے کا لفظ کہ چھترے کی قربانی لکھی ہو کہیں. مینڈا چپ کر گئے ہو بالکل. پوچھیا کرو, تسی بھی پوچھیا کرو, تہاڈا بھی حق بندا تانوں دسن دے ہیں. ایک بات سن کے پریشان نہ ہو جاؤ, ہو قرآن میں نہیں ہے حدیث میں, اسی اپنی قربانیاں ضائع کر. 14 سال ہو گئے الحمدللہ, ہمیں 14 یاد نے, مینوں ادھر تو زیادہ شاید ہو گئے ہوں. ہر سال کٹے کی قربانی کرتے ہیں. اگر نہ ہوتی تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اتنا بڑا رزق لینے کی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا دوسری بات, اللہ کے رسول علیہ السلام نے بکری کا حکم دیا ہے, تو جناب آپ دمبا, مینڈا, چھترا, یہ باقی جتنے بھی مجھے سب کے نام نہیں آتے, یہ ساری چیزیں چھوٹے جانوروں میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے گائے کا حکم دیا ہے, گائے 2 سال کی ہو, تسی کیوں وچھیاں دے پیچھے بھاج دے ہو؟ بھائی قربانی میں گائے کا حکم ہے, حدیث مبارکہ میں گائے کے لفظ ہیں. تو پھر کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو ایک ہی جنس ہے نا, تو یہ چھوٹے جو جانور ہیں دمبا, مینڈا, یہ سارے بکری کی جنس میں شامل ہوتے ہیں. میں نے کہا جناب اسی پر قیاس کریں اور عقل کا علاج کرائیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھینسا جو ہے, جو کٹا ہے, وہ گائے کی جنس ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ایک یہ. دوسرا سوال ہے آسٹریلین گائے, جسے ہم ولیتی بچہ کہتے ہیں یا ولیتی گائے کہتے ہیں, اس کے بارے میں بھی شک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے جی اس کی قربانی جائز نہیں ہے, ایسا ہے. کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے, وہ بھی گائے ہی ہے, گائے کی جنس سے ہے, اس کی قربانی اسی طرح جائز ہے جس طرح دوسرے بچے کی قربانی جائز. کوئی بھی رکاوٹ, کوئی بھی معاملہ نہیں ہے, اس کی قربانی جائز ہے. تیسری بات, شراکت داری, حصہ ڈالنا. 7 بندے جو حصہ ڈال رہے ہیں وہ ایک ہی مسلک کے ہوں, ایک ہی مذہب کے ہوں, اہل سنت و جماعت ہوں, سارے سنی ہونے چاہیے. کوئی بندہ بھی اہل سنت سے خارج نہ ہو, رافضی, خارجی, غیر مقلد, کوئی بھی ایسا نہ ہو. سارے اپنے ہونے چاہیے, اور اپنوں کو بھی چاہیے کہ بیگانوں کے ساتھ حصہ نہ ڈالیں ورنہ قربانی نہیں ہوگی. یہ سارے علماء کا متفقون علیہ فتویٰ. میرے حضور قبلہ سیدی و سندی و مرشدی و مولائی الحاج پیر سید محمد عظمت علی شاہ صاحب المعروف قبلہ چند جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ میری ڈیوٹی لگائی تھی. ماشاءاللہ ماسٹر بشیر صاحب یہاں حاجی صاحب تشریف فرما ہے, جامعہ مسجد نورانی میں حضور قبلہ جگر گوشہ نباز قوم حاجی محمد داؤد قادری رضوی صاحب اطال اللہ عمرہ و حافظ اللہ تعالیٰ, آپ تشریف لائے تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ آپ نے قربانی کے مسائل میں یہ بات جمعہ والے دن ضرور بیان کرنی ہے. تو اس لیے میں ان کا پیغام سمجھ لے آگے پہنچا رہا ہوں, اور ویسے بھی میرے شیخ طریقت کی بات ہے, مجھے تو خوشی سے پہنچانی چاہیے. تو آپ نے جمعۃ المبارک پہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بھئی حصے اپنے نال ہی پایا کرو, سارے سنی بندے ہون, 7 دے 7 سنی بندے ہون, کوئی بھی دوجا نہ ہے. جمعہ پڑھیا گیا, جمعہ تو بعد رولا پہ گیا, جی میں بندے رولا پا لیندے نے. کئی بندیاں نو تے مسئلے دی سمجھ نہیں نہ آندی, تے او رولا پہ گیا. رولا پہ ہونا جی شاہ صاحب نے, پیر صاحب نے مسئلہ بیان کرتا, سارے سنی ہون, جے کوئی دوجا ہویا تے کسے دی بھی قربانی نہیں ہونی. پینڈ دا چودھری آ گیا, پیر جی اسی تہاڈی بڑی عزت کرنے ہاں, بڑا تہاڈا احترام کرنے ہاں, تسی اپنا ماشاءاللہ پیو دادے تو بڑا تہاڈا اچھا معاملہ اس پینڈ دے اندر چلن ڈیا, تہاڈی وجہ تو ساڈے پینڈ دا نا ہے, پیری مریدی دی وجہ تو, تے مہربانی کرو ہے جڑا مسئلہ بیان کیتا جنہ یہ واپس لو, یہ دوبارہ بیان دو کہ سارے سنی نہ ہوں, جڑا مرضی ہوئے ساتھی سے پورے کرو تے نظام چل جائے. آپ نے فرمایا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا جی ویکھو نا محلے دار نے ساڈے, اسی انہاں دے نال رہنا, انہاں ساڈے نال رہنا, تے رل مل کے کام کریے. تے پھر لہذا تسی یہ کہہ دیو کہ جیڑا مرضی ہوئے تے حصہ پا لوے تے پھر کام چل جائے گا. آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے, تو کہنا تے تیری گل مان لینے, تیری گل مان لینے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, دسو کی کرنا. آپ نے فرمایا انج کر, سب تو پہلے غیر مقلداں کول جا, تے انہوں نے کہا چند جی صاحب کہندے نے میرے 2 حصے پا لو, ایک حصہ داتا صاحب دے نام دا تے دوجا حصہ 11ویں والے پیر غوث اعظم دے نام دا. 2 حصے میرے پانے جے اند کا قربانی دے وچ, 5 حصے تواڈے ہون اہل حدیث حضرات, ٹھیک ہے.
5 हिस्से तुहाडे, 2 हिस्से साडे, 1 हिस्सा पाना जे दाता साहब दा ते 1 हिस्सा पाना है हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु दा। ते दूजे बंदे मेरे वाले साहब कहते होंगे ने जेड़े अंदरों भी काले ने ते बाहरों भी काले ने, उन्हां कोल जाना ते उन्हां नू कहना 2 हिस्से पाने ने, 1 हिस्सा ताजदारे सदाकत दा जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक दे नां दा, ते दूजा हिस्सा पाना है जनाबे उमर फारूक दे नां दा। ते फरमांदे ने रोला मुक गया, ठीक है मैं तुहाडे नाल हां, जिथे तुसी कहोगे मैं आ जाऊंगा। चौधरी साहब उठ के चले गए। जुम्मे तो बाद असर दी नमाज हुई, कोई ना आए, मगरब दी नमाज हुई, कोई ना आए, इशा होगी, कोई ना आए। अगले दिन आपने पैगाम भेजा कि चौधरी साहब नू बुला के ते लियाओ, कल दा मैं 2 मसलियां दे बारे च क्या सी, 4 हिस्से मेरे अड़े पे ने, कुर्बानी दे दिन करीब ने, मैनू पता लगे अगर नहीं पाना तो मैं अपनी कुर्बानियां दा कोई इंतजाम करा। आप अलहमदुलिल्लाह बड़े सखी सन और कुर्बानियां करके गुरबा दे अंदर गोश्त तकसीम करवाते सन, मुरीदीन दे घर गोश्त भेजते होंगे सन। अल्लाह आपके दराजात बुलंद फरमाए। तो सामने दी एहतराम की होया, अगले दिन बुलाया गया तो आपने पूछे हाँ जी चौधरी जी मसला हल होया कि नहीं। चौधरी साहब अपना नजरा नीवियां करके कहन लगे शाह जी वो कहते ने साडे बारे च नहीं, ते किबला पीर जी मुस्कुरा के अखा च अखा पा के कहते ने शाह जी अपना चौधरी साहब जे उन्हां दे बारे च गौस ते दाता बारे च नहीं, जे उन्हां दे बारे च अबू बकर ते उमर नहीं, ते साडे बारे च भी ये नहीं है। जे उन्हां दे बारे च दाता साहब नहीं, जे उन्हां दे बारे च गौसे आदम नहीं, ते साडे बारे च ये नहीं है। इस वास्ते हिस्सा सिर्फ अपने नाल पाना है। किस तरीके नाल आपने समझाया कि आहले सुन्नत व जमात आहले हक ने और अल्हम्दुलिल्लाह आहले जन्नत ने, और ये ओ ने जेड़े सहाबा दे तरीके ते अमल कर रहे ने। तो सामने दी एहतराम अल्लाह ताला सानू हुस्न अमल दी तौफीक अता फरमाए।